میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ وسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح قریب عطا فرمائے گا، پہلی چیز جس کے ذکر آپ سن چکے ہیں، اور دوسری چیز بہت ساری غنیمتیں، ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، جن کو تم لوگے، اور وہ ان میں سے جو قریب کی غنیمت تھی وہ خیبر کی فتح۔ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد وہی 1500 جو صلح حدیبیہ سے واپس آئے، وہ 1500، اور یہود کی تعداد تھی 30,000۔ مسلمان اس خیبر کی لڑائی میں صرف 15 شہید ہوئے، 15 مسلمان، 100 میں سے ایک، 1500 تھے تو 15، اور یہودی 93 مارے گئے، اور بقیہ نے ہتھیار ڈال دی۔ 30,000 کا مقابلہ 1,500 سے۔ تو فرمایا وعدکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، مغانم کثیرۃ، بہت ساری غنیمتوں کا، اور بھی یہ تو قریب میں ایک غنیمت ملی ہے، ابھی بہت ساری غنیمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تاخذونہا، جن کو تم لوگے، فعجل لکم ھذی، اللہ تبارک و تعالی نے جلدی کی تمہارے لیے اس کی، یعنی اس خیبر کی غنیمت کی۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، اللہ نے روک ڈال دیا، تم پر حملہ نہیں کیا۔ جب تم گئے ہو مکہ مکرمہ کی طرف، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو بعض کافروں نے کہا کہ یہ تمہارے گھر آئے ہیں، تمہارے ساتھ لڑ چکے ہیں، تعداد میں تم زیادہ، تعداد میں کافر کہنے لگے ہم زیادہ، تعداد میں ہم زیادہ، اسلحے میں ہم زیادہ، مال میں ہم زیادہ۔ اگر شرم ہے، غیرت ہے، تو آج ان کو ختم کر دیا کہ دیکھو یہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کی نیت سے آئے نہیں، جب لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تو نہیں لڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روک دیے ان کے ہاتھ، روک ڈال دیا کہ وہ لڑے نہیں۔ آگے ذکر ہوتا اگر لڑتے تو کیا ہوتا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو جائے گی نشانی مومنین کے لیے یہ خیبر کی فتح، یہ غنیمت۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے تمہیں سیدھے راستے پر۔ وَأُخْرَى، اور دوسری بہت ساری غنیمتیں، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جن کے بھی تم قدرت نہیں رکھتے ہو۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ بڑی بڑی سپر طاقتیں، ان کے مال بھی، یہ غنیمتیں بھی تمہیں ملنی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ قتال کرتے، اللہ نے روک دیے ان کے ہاتھ، اگر بالفرض یہ لڑتے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ لڑتے کافر تمہارے ساتھ، تو لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پھر کیا ہوتا، یہ پشت پھیر کر، پیٹھے پھیر کر بھاگ جاتے۔ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پیٹھ پھیر کر
پشت پھیر کر بھاگتے اور پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. کبھی کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں قبیلہ ہمارا مددگار ہے، فلاں قبیلہ، تو ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں، کیونکہ مدد اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے گزر چکا ہے، اور اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے، اللہ کا قانون تبدیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. تم کہتے ہو اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ بتاؤ، اللہ کا فیصلہ 50 نمازیں تھی تو 5 کیوں ہو گئی؟ یہ فیصلہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب انشاءاللہ مزید تفصیل کل ہوگی. اور اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے، اللہ کا قانون تبدیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. تم کہتے ہو اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ بتاؤ، اللہ کا فیصلہ 50 نمازیں تھی تو 5 کیوں ہو گئی؟ یہ فیصلہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب انشاءاللہ مزید تفصیل کل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ وہ تبدیل ہوتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتا. تو پھر اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی کل ہوگا، اور مزید انشاءاللہ اس کی تحقیق آگے چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم فقیروں کی حکومت دیکھنے